لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ پاکستان میں ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار حج کی سعادت ضرور حاصل کرے۔ عقیدت مند مسلمان پائی پائی جوڑا کرتے تھے اور حج کے لیے پیسے جمع کر کے یہ سعادت حاصل کر لیا کرتے تھے، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے اب یہ ممکن نہیں رہا۔ 2020 میں ایک حاجی کو حج کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے درکار تھے۔ 2022 میں یہی حج 7 لاکھ روپے کا ہو گیا اور اس سال یہ حج دگنا یعنی تقریباً 14 لاکھ روپے تک جا پہنچا ہے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، پرائیویٹ حج اس سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پائی پائی جوڑ کر 12 لاکھ روپے اکٹھا کرنا تو کسی صورت ممکن نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اگلے سال یہی حج مزید مہنگا ہو جائے۔ تو اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ پاکستان میں حج کرنا غریب آدمی یا پھر مڈل کلاس آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار سعودی عربیہ کو اپنے حصے کا کوٹا واپس کیا۔ دوسری جانب ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے 1,75,000 افراد نے حج کے لیے سفر کیا۔ تاریخ میں پہلی بار بھارتی حاجیوں کی تعداد پاکستانی حاجیوں سے زیادہ تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت صرف 4 لاکھ روپے میں حج کرنا ممکن ہے، جبکہ ایک اور اسلامی ملک جو ہمارا حصہ رہ چکا ہے بنگلہ دیش، اس میں حج صرف 6.5 لاکھ ٹکا میں ہو رہا ہے۔ ان اعداد و شمار سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت حج کس قدر مہنگا ہو چکا ہے، اور روز بروز بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کی پہنچ سے تو بہت دور ہو گیا ہے۔ خیر، یہ حج تو ویسے بھی انہی افراد پر اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے جو صاحب استطاعت ہوں، لیکن آج صاحب استطاعت کون ہے یہ جج کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ روز بروز بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے حج جیسی کمال نعمت ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك۔ عام طور پر ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو حج ضرور کروائے اور خود بھی حج کرے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر کسی نے اپنی فیملی کو حج کروانا ہے تو اس کا خرچہ کم از کم 50 لاکھ روپے سے زیادہ ہو جائے گا اگر وہ گھر کے صرف اور صرف 4 افراد ہوں، اور یہ 50 لاکھ روپے کسی اچھے خاصے امیر آدمی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانیوں کے لیے اب بھی سستا حج ممکن ہے؟ پاکستان سے سعودی عرب پہنچنے کے لیے 3 راستے استعمال ہو سکتے ہیں، ایک ہوائی جہاز کے ذریعے، دوسرا سمندر کے ذریعے اور تیسرا زمینی راستہ۔ 1970 سے پہلے پاکستان میں لوگ سمندری راستے سے حج کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ آنے جانے کا 70 سے 80 دن کا سفر بن جاتا تھا۔ پھر بحری جہاز میں موشن سکنس کی وجہ سے بہت سے حاجی بیمار بھی ہو جاتے تھے اور بہت ساری اموات بھی ہو جایا کرتی تھیں، اسی لیے 1970 کے بعد سمندری راستے کو بند کر دیا گیا۔ لوگوں نے خود سے سمندری راستے سے جانا چھوڑ دیا۔ تب سے پاکستان میں صرف ایک ہی طریقہ رائج ہے کہ لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر ہم زمینی راستے سے سعودی عرب مکہ جانا چاہیں تو یہ عین ممکن ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان اور بھارت سے لوگ پیدل حج کے لیے جاتے ہیں۔ لوگ کئی ماہ پیدل چلتے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سال ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست جن کا نام عثمان ارشد ہے، جو ہمارے ساتھ کام بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی الحمدللہ پیدل حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ کئی مہینے تک آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے، لیکن بالآخر آپ حج کی سعادت حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد۔ اگر ہم غور کریں تو پاکستان سے زمینی راستے سے یا بذریعہ بس یا کار بآسانی مکہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ گوگل میپ پر دیکھیں تو پاکستان سے ایران، ایران سے عراق اور عراق سے سعودی عرب داخل ہوا جا سکتا ہے، یا عراق کے راستے سے کویت کی طرف بھی سعودی عرب میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے تفتان بارڈر سے ایران میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے مکہ کا راستہ صرف 3600 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی بآسانی کار پر یا بس پر 1 ہفتے کے اندر پاکستان سے مکہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی کار کے ذریعے مکہ پہنچنے کا خرچہ کیلکولیٹ کریں اور فرض کریں کہ ہمیں لاہور سے یا کراچی سے مکہ پہنچنا ہے تو تقریباً ہمارا کل سفر 4500 کلومیٹر بنے گا۔ اگر مدینہ شریف جانے کا راستہ اور دیگر زیارات کو بھی شامل کر لیا جائے تو ہمارا کل سفر
10,000 کلومیٹر کے آس پاس بن جائے گا۔ اگر فرض کریں کہ ہماری کار 12 کلومیٹر فی لیٹر کرتی ہے تو 833 لیٹر فیول خرچ ہوگا۔ اگر اس کو پاکستان میں تیل کی قیمت سے ضرب دی جائے تو یہ 2,20,000 بنتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ گاڑی میں 4 افراد سوار ہیں تو فی حاجی 55,000 روپیہ خرچ آئے گا۔ اس کے علاوہ عراق، ایران اور کویت کے ویزے جو کہ بآسانی بارڈر سے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں یا پہلے وہاں کی ایمبیسی سے لیے جا سکتے ہیں، ان کا خرچہ محض 20 سے 25,000 کے درمیان بنتا ہے۔ اب اگر ہم سعودی عرب میں رہائش، منی میں قربانی اور اسے مناسب کا تخمینہ لگائیں تو سرکاری سطح پر اس کا خرچہ اندازاً 3 لاکھ پاکستانی روپے ہے۔ والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك۔ ان 3 لاکھ میں سعودی حکومت کی جانب سے ٹیکسز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے رہائش اور کھانے پینے کے اخراجات بھی شامل کیے ہیں۔ چونکہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، اگر آپ اپنی مرضی سے رہائش اور دوسرے اخراجات کرتے ہیں تو اس سے کافی کم میں گزارا ہو سکتا ہے۔ تو اس حساب سے 12 لاکھ والا حج صرف 4 لاکھ میں ممکن ہے۔ اگر سفر کا اندازہ لگایا جائے تو 500 کلومیٹر فی دن کے حساب سے، جو کہ بہت آسانی سے ممکن ہے، صرف 8 دن میں مکہ پہنچا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ لاہور سے اسلام آباد اگر آپ ایک دن میں آنا جانا کریں تو آپ تقریباً 1000 کلومیٹر سفر طے کرتے ہیں، تو یقینی طور پہ ایک سائیڈ کا سفر تو آپ ڈیلی کی بیسس پہ کر ہی سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے ممکن ہے بڑی آسانی کے ساتھ کہ صرف 8 دن میں مکہ پہنچا جائے، اور 8 دن میں آپ واپس پاکستان بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے مشکل دور میں بھی آسان حج ممکن ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت پاکستان کو اس کا ادراک نہیں؟ اگر کار کے بجائے کوئی بس سروس چلا دی جائے تب بھی لگ بھگ 4 لاکھ روپے میں حج ممکن ہو سکتا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت پاکستان اس جانب توجہ نہیں دیتی؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ حج صرف صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے، مگر پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے صرف امیر ترین لوگ حج کر سکتے ہیں۔ کیا صاحب حیثیت سے مراد صرف امیر افراد ہی ہیں؟ یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پر حج جیسا فرض بھی، جو کہ دین کے 5 فرائض میں سے ایک ہے، وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ جبکہ بھارت جو کہ ایک ہندو ریاست ہے اور اس کا نام ہی ہندوستان ہے، وہاں پر حج کرنا گناہ کی نسبت زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ اگر ان سارے اعداد و شمار کو سامنے رکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی مذہبی مافیا بن چکا ہے جو مذہب کی آڑ میں اپنی جیبیں بھر رہا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ارباب اختیار تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ خدا را حج کو سستا کریں، کم سے کم عبادات کو تو ٹیکس اور دوسرے مافیا سے پاک کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك